ویلکم بیک اینڈ السلام علیکم دوستو، میرا نام محسن اکرم ہے۔ الکرم اسکول آف تھاٹس کے یوٹیوب چینل پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ہم پیرا رولز کر رہے ہیں، رولز اینڈ پروسیجر آف پیرا 2025 کے اندر یہ بنے تھے۔ جو اس کا سیکشن یا رول 21واں ہے، دس از اباؤٹ کاسٹ آف انویسٹیگیشن۔ جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوگی اس کی کاسٹ کون پے کرے گا، اس سیکشن کے اندر بتایا ہے ویئر دا ہیئرنگ آفیسر از آف دا ویو دیٹ دا کمپلینٹ واز frivolous, false or vexatious, he may order the complainant to pay the cost of investigation as he may be determined۔ یعنی اگر ہیئرنگ افسر یہ سمجھے کہ شکایت کسی نے جھوٹی کی ہے، بے بنیاد یا تنگ کرنے کے مقصد سے کی گئی تھی، تو وہ شکایت کنندہ کو تحقیقات کے اخراجات ادا کرنے کا حکم کر سکتا ہے۔ اینڈ دا کاسٹ آف انویسٹیگیشن امپوزڈ انڈر سب سیکشن 1 یہ جو ہے شیل بی ریکوریبل ایز ایریئر آف لینڈ ریونیو۔ یہ جو اوپر سب سیکشن 1 کے اندر حکم کیا گیا ہے، اس کے تحت جو انویسٹیگیشن کی کاسٹ ہے وہ لینڈ ریونیو کے واجبات کے تحت زمین کے واجبات کی طرح وصول کی جائے گی۔ وہ لینڈ ریونیو کا ابھی ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد فوراً انشاءاللہ۔ سیکشن 22 کے اندر اسیسمنٹ اینڈ ویریفیکیشن آف وسل بلوور سے متعلق بتایا گیا ہے۔ آن ریسیپٹ آف انفارمیشن فرام اے وسل بلوور دا ہیئرنگ آفیسر شیل میک سچ اسیسمنٹ and verification as deemed appropriate to ascertain the correctness of the information۔ اور وہ کیا کیا اقدام کر سکتا ہے؟ He can require report from any department, agency or local body and take other measures to ascertain the facts۔ یعنی جب بھی کوئی مخبر وسل بلوور سے اطلاع موصول ہو تو ہیئرنگ افسر اس کی جانچ اور تصدیق کرے گا، اور اس کی راستی اور سچائی کے لیے کسی بھی محکمہ، ایجنسی یا مقامی ادارے سے رپورٹ طلب کر سکتا ہے یا دیگر اقدامات کر سکتا ہے تاکہ حقائق سامنے لائے جا سکیں۔ مزید اسی سیکشن کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر ہیئرنگ افسر مطمئن ہو جائے کہ مخبر کی اطلاع جھوٹی، بے بنیاد یا تنگ کرنے لی تھی، تو وہ مخبر کو شوکاز نوٹس بھی جاری کرے گا اور اسے 7 دن کے اندر اندر تحریری جواب بھی جمع کرانے کا موقع دے۔ اور وہ جو جواب ہے وہ موصول ہونے پر ہیئرنگ افسر مخبر کو بذات خود سنے گا کہ اس نے جھوٹی جو بات تھی وہ کیوں پولیس ڈپارٹمنٹ تک پہنچائی، اور اگر مخبر جواب نہ دے یا ہیئرنگ افسر کو مطمئن نہ کر سکے تو ہیئرنگ افسر تحریری حکم کے ذریعے قید، جرمانہ یا دونوں سزائیں عائد کرے گا، جیسا کہ سیکشن 59(2) کے اندر بتایا گیا ہے۔ اور یہ حکم متعلقہ SDEO کو بھیجا جائے گا کہ بھی فلاں وسل بلوور نے، مخبر نے جھوٹی اطلاع دی تھی، اس لیے فلانی سزا اس کو دی جاتی ہے بائی دا ہیئرنگ آفیسر۔ اور اگر ہیئرنگ آفیسر قائل ہو جائے کہ اطلاع جھوٹی یا بے بنیاد تھی تو مخبر کے خلاف مزید کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ ان رولز کا جو سیکشن 23واں یا رول 23واں ہے، اس کے اندر انآتھورائزڈ ڈسکلوجر آف آئیڈینٹی آف وسل بلوور سے متعلق ہے۔ یعنی جو وسل بلوور جو مخبر ہے اس کی شناخت ظاہر کرنے سے متعلق ہے۔ اگر کسی وسل بلوور کی شناخت کا غیر مجاز انکشاف کیا جائے، بے شک وہ کسی بھی جانب سے کیا جائے، مطلب اس کو ایسے اس کا نام بتا دیا جائے، تو ہیئرنگ افسر اس شخص کو جو اس غیر مجاز انکشاف کا ذمہ دار ہے شوکاز نوٹس جاری کرے گا اور اس کے ساتھ شناخت ظاہر کرنے کے واقعے کی رپورٹ بھی منسلک کرے گا۔ یہ نوٹس 15 دن کے اندر تحریری جواب دینے کے لیے ہوگا، چاہے یہ شناخت براہ راست افشا کی گئی ہو یا اشاروں کنایوں سے، تو اس کا پروٹوکول یہ رہے گا۔ اور غیر مجاز انکشاف کرنے والا جس نے اس بندے کا نام بتایا، انکشاف کیا یا وسل بلوور مخبر کے بارے میں کسی کو اطلاع دی، ایسے شخص کی جانب سے جواب موصول ہونے پر ہیئرنگ افسر اسے مقررہ تاریخ پر بالمشافہ سنے گا، مطلب خود سے سنے گا۔ اور اگر غیر مجاز انکشاف کرنے والا شخص شوکاز نوٹس کا جواب نہ دے یا ہیئرنگ افسر کو مطمئن نہ کر سکے تو ہیئرنگ افسر اتھارٹی یا بورڈ کی سفارش کرے گا کہ اس پر زیادہ سے زیادہ 1 سال قید یا 1 لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں عائد کی جائیں۔ اور اگر غیر مجاز انکشاف کرنے والا یہ ثابت کر دے کہ اس نے نہ تو براہ راست اور نہ ہی اشاروں کنائیں سے وسل بلوور کی شناخت ظاہر کی ہے، یا یہ کہ ایسا انکشاف مجاز تھا، تو اس کے خلاف مزید کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ مطلب اگر تو وہ جو ہے وہ غلط تھا، جھوٹ تھا، بے گناہ ثابت ہو جائے اگر، تو اس کے خلاف مزید کارروائی نہیں ہوگی۔ 24ویں سیکشن کے اندر بتایا گیا ہے پیکیونیری لمٹس ٹو امپوز فائن۔ پیکیونیری پیسوں، مالیات اور ان سے متعلق کہتے ہیں۔ کون کون سی لمٹس ہوں گی پیکیونیری امپوز فائن کرنے کی؟ تو اس کے اندر بتایا گیا ہے انفورسمنٹ آفیسر، ہیئرنگ افسر، SDEO اور بورڈ کو جرمانہ کرنے کی مالیاتی حدود کا تعین اتھارٹی وقتاً فوقتاً بذریعہ نوٹیفیکیشن کرے گی، اور انفورسمنٹ آفیسر، ہیئرنگ افسر یا SDEO بورڈ کی جانب سے جرمانہ عائد کرنے کا کوئی بھی ایسا حکم جو مقررہ مالیاتی حدود سے تجاوز کرے کالعدم تصور ہوگا۔ مطلب اگر تو یہ لوگ اپنی لمٹ سے زیادہ جرمانہ عائد کرتے ہیں کسی بھی بندے کو، تو وہ ووئڈ یا کالعدم کنسیڈر ہوگا۔
اور دوستو 25ویں سیکشن کے اندر بتایا گیا ریکویزیشن بائی انفورسمنٹ اسٹیشن، یعنی انفورسمنٹ اسٹیشن کی درخواست سے متعلق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انفورسمنٹ اسٹیشن کی کسی کارروائی یا معلومات سے کے لیے جو درخواست بھیجے، ہیئرنگ افسر اس کا جائزہ لے کر آگے بورڈ کو بھیجے گا۔ The hearing officer shall analyze the requisition sent by enforcement station under section 20 of the act and forward the same to board within 3 days of receipt of such requisition، یعنی ہیئرنگ افسر اس ریکویزیشن کا تجزیہ کرے گا جو انفورسمنٹ اسٹیشن نے ایکٹ کی دفعہ 20 کے تحت بھیجی ہو، اسے وصول ہونے کے 3 دن کے اندر اندر بورڈ کو اس ارسال کیا جائے گا۔ 26ویں سیکشن کے اندر بتایا گیا ہے اباؤٹ رجسٹریشن آف فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، یعنی ایف آئی آر سے متعلق بتایا گیا ہے۔ یہ اہم ہے، ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ ایف آئی آر کا ایبریویشن عام طور پہ ایم سی کیوز کے اندر پوچھ لیا جاتا ہے، کافی اہم ہے، ذہن میں رکھیں دوبارہ۔ جب بھی کسی قابل گرفت جرم کی اطلاع یا کوگنیزیبل جرم کی اطلاع، کوگنیزیبل لفظ کو ذہن میں رکھیے گا، ایسا جرم جس کو اگر کوئی سرزد ہو جائے تو پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے، اس کو کوگنیزیبل کہتے ہیں۔ اگر ایسے جرم کی اطلاع یا ریفرنس جو ایکٹ یا شیڈول قوانین کے تحت ہو، انفورسمنٹ اسٹیشن کے انچارج افسر کو بورڈ، ہیئرنگ افسر، انفورسمنٹ افسر، انویسٹیگیشن افسر یا کسی محکمہ یا از خود ملے تو انچارج افسر ضابطہ فوجداری کی دفعہ 154 کے تحت اور ایکٹ کی دفعہ 49 کے مطابق، دیکھیں ایف آئی آر 154 کے تحت ہوتی ہے، یہ بھی بہت اہم سیکشن ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اور ایکٹ کی دفعہ کون سا ایکٹ؟ یہ جو پیرا ایکٹ ہے نا، اس کی دفعہ 49۔ پیرا کو میں نے ویسے آلریڈی سارا کور کیا ہوا ہے آلریڈی، اور اس انشاءاللہ اس کے بعد 500 ایم سی کیو سیریز اسی کے فوراً بعد جو ہے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرے گا وہ فوجداری کی ضابطہ فوجداری سی آر پی سی کی دفعہ 154 اور ایکٹ کی دفعہ 149 کے مطابق ڈائریکٹر جنرل کے مقرر کردہ فارم میں ایف آئی آر درج کر سکتا ہے اکارڈنگ ٹو سیکشن رولز 26 آف پیرا رولز۔ ایف آئی آر جو ہوگی اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی، ان کے اندر یہ پرٹیکولر چیزیں ضرور ہونی چاہیے، ڈیٹ اینڈ ٹائم آف ریسیپٹ آف انفارمیشن، کس وقت وہ انفارمیشن ملی جس کے بارے میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے، شناخت، انفارمیشن اور کمپلیننٹ اور ریفرنگ ڈپارٹمنٹ جہاں سے شناخت جہاں سے وہ کمپلینٹ ملی ہے، پلیس، ڈیٹ، ٹائم آف اکرنس جب بھی وہ جرم ہوا ہے، سبسٹانس آف انفارمیشن ریسیو، اس سبسٹانس کے بارے میں جس بارے میں انفارمیشن ریسیو ہوئی ہے، این اوفینس اور اوفینسز ڈسکلوزڈ، جرم یا جرائم جو ہوئے ہیں، اسپیسیفائنگ دا سیکشن آف لا اپلیکیبل، یہ بھی لازمی ساتھ میں مینشن کرنا پڑے گا کس لا کے تحت، کس سیکشن کے تحت جرائم جو ہے وہ بن رہے ہیں، آئیڈینٹی دا ایکیوزڈ، جو مجرم ہے اس کی شناخت، اف نون اینڈ اف اینی ادر ریلیونٹ پرٹیکولرز، جو بھی خاص اہم چیزیں ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ساتھ اس ایف آئی آر میں درج کرنا لازمی ہوں گی، دا ون ہو وڈ لانچ دیٹ ایف آئی آر۔ اور سیکشن 27 کے اندر پروڈکشن بیفور مجسٹریٹ کے سامنے، بھائی ایف آئی آر ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہمیشہ ہی جو بھی گلٹی بندہ ہوتا ہے اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس سیکشن کے اندر 27ویں سیکشن کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس ایکٹ کے تحت گرفتار کسی بھی شخص کو پروسیکیوٹر کے ذریعے گرفتاری کے 24 گھنٹے کے اندر اندر مجسٹریٹ کو پیش کرنا پڑے گا۔ 24 گھنٹے ذرا ذہن میں رکھنے والی چیز ہے، یہ آپ سے ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے۔ گرفتاری کرنے والا افسر تاریخ، وقت اور دیگر ضروری حقائق درج کرے گا اور ڈائریکٹر جنرل کے مقرر کردہ فارمیٹ کے مطابق ہیئرنگ افسر اور مجسٹریٹ کو اطلاع بھی دے گا، یہ بھی لازمی ہے۔ اور جو گرفتار کرنے والا افسر ایک اریسٹ میمو تیار کرے گا جس پر افسر گرفتار شخص ایک گواہ کے دستخط ہوں گے اور قبضہ میں لیے گئے کسی بھی مال یا شواہد کی فہرست شامل کرے گا اور دستیاب شواہد یا باڈی کیمرہ فوٹیج اور چین آف کسٹڈی کی کاپیاں اس کے ساتھ منسلک کرے گا تاکہ جو بھی مجسٹریٹ یا جو جج دیکھنے والا ہے اس کے سامنے ایک پکچر واضح ہو سکے۔ سیکشن 28 کے اندر جنرل اپلیکیبلٹی یعنی عمومی اطلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب تک کہ ان قواعد میں واضح طور پر کوئی استثناء نہ ہو، ضابطہ فوجداری میں موجود پروسیجرل حفاظتی اقدامات، سیف گارڈز، گرفتاری، تلاشی، ضبط، تحقیقات، مقدمہ چلانے اور اپیل وغیرہ پر ایکٹ کے تحت نافذ ہوں گے۔ کس تحت میں؟ سی آر پی سی کے تحت۔ سیکشن یا رول 29 کے اندر بیل اینڈ بانڈ سے متعلق بتایا گیا ہے کہ ضمانت، ذاتی بانڈ اور سیکیورٹی کے ضابطے اسی طرح ان گرفتاریوں پر لاگو ہوں گے جو اس ایکٹ کے تحت کی گئی ہیں، بشرطے کہ وہ ایکٹ کے متصادم نہ ہوں۔ ایکٹ کون سا؟ جو پیرا ایکٹ ہے نا 2024 جو ہم نے کور کرایا ہوا ہے اسی چینل کی پلے لسٹ کے اندر، اس ایکٹ کے تحت۔ اینڈ سیکشن 30 از اباؤٹ پروسیکیوٹر۔ ہر انفورسمنٹ اسٹیشن ایک مخصوص پروسیکیوٹر اس پر تعینات ہوگا جو اسٹیشن کے دائرہ کار میں مقدمات کی قانونی کارروائی کرے گا۔ دیکھو دوستو، پروسیکیوٹر کہتے ہیں جو سرکاری وکیل ہوتا ہے نا
اس کو کہتے ہیں. مطلب ایسے مقدمات اگر کسی بندے کے خلاف کوئی سرکار کے اس کی بابت کوئی مقدمہ درج ہو چکا ہے تو سرکار کی طرف سے جو بندہ لیگل ریپریزنٹیشن کرے گا اس کو پروسیکیوٹر کہتے ہیں. ہر انفورسمنٹ اسٹیشن پر ایک مخصوص پروسیکیوٹر تعینات ہوگا جو اسٹیشن کے احاطے میں تعینات ہوگا, اور جو پیرا ریگولیشن کے تحت بھرتی کیا گیا ہوگا وہ پروسیکیوٹر یا حکومت کے پبلک پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے بھیجا گیا ہوگا. اور SDEO ان جرائم کا تعین کرے گا جنہیں FIR میں شامل کیا جا سکتا ہے, جو انفورسمنٹ افسر یا انویسٹیگیشن افسر یا خود اس کے ذریعے جمع شدہ تحریری رپورٹ کے مطابق ہوگا. اور چالان کون تیار کرے گا؟ چالان انویسٹیگیشن آفیسر تیار کرے گا, اور SDO جو آفیسر ہے اسے پروسیکیوٹر کے ذریعے مجسٹریٹ کے پاس بھیجے گا, اور مقدمے کی سماعت بھی پروسیکیوٹر کی طرف سے اتھارٹی کے نمائندے کے طور پر کی جائے گی. شرط یہ ہے کہ پروسیکیوٹر مقدمات کی پیروی ڈائریکٹر یا اتھارٹی کی طرف سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ رہنما اصولوں کے مطابق کرے گا, اور پروسیکیوٹر انفورسمنٹ اسٹیشن کے افسران کی مدد کرے گا تاکہ مجسٹریٹ سے کسی بھی نجی جائیداد, عمارت یا جگہ میں داخل تلاشی اور سیل کرنے کے وارنٹ حاصل کیے جا سکیں.